انفارمیشن ٹریجری کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، دنیا کے نقشے پر ابھرنے والے اسلامی ممالک کی سیاست ہمیشہ ہی تنازعات کا شکار رہی ہے۔ کئی مسلم ریاستوں کے سربراہان جن کا پرتعیش دور اقتدار دائیوں پر محیط تھا اور جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ان کی عوام گھنٹوں سڑکوں پر کھڑے انتظار کرتی تھی، مگر ان لیڈروں کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ تاریخ بھی کانپ اٹھی۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 6 ایسے ہی مسلمان حکمرانوں کی داستان سنائیں گے جو تخت سے تختہ دار تک پہنچے اور پھانسی ان کا مقدر بنی۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے منفرد معلومات لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ نمبر 1، ذوالفقار علی بھٹو۔ ناظرین، 1971 سے 1977 تک پاکستان کے نویں وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ لاڑکانہ کے نواب سر شاہ نواز بھٹو کے گھر پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کا آغاز سال 1958 میں کیا۔ پاکستان کے پہلے آمر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں وزیر تجارت، وزیر اقلیتی امور، وزیر صنعت اور قدرتی وسائل اور وزیر خارجہ کے قلمدان پر فائز رہے۔ ناظرین، ستمبر 1965 میں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا موقف بڑے بھرپور انداز سے پیش کیا۔ بھٹو نے دسمبر 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی جو بہت جلد پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بن گئی۔ عوامی جلسوں میں عوام کے لہجے میں خطاب انہی کا خاصہ تھا اور بھٹو ایک انقلابی لیڈر کے طور پر ابھرے، اور سقوط ڈھاکہ کے بعد وہ سال 1971 میں پاکستان کے صدر اور پھر 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور اقتدار میں بے پناہ کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے 1973 میں ملک کو پہلا متفقہ آئین دیا۔ یہی نہیں، ان کے دور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کو آج بھی ان کی بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے، اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے کا سہرا بھی ذوالفقار علی بھٹو کے سر جاتا ہے۔ ستمبر 1977 میں مسٹر بھٹو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم دیا۔ ناظرین، 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پاکستان کی سیاست آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے۔ نمبر 2، صدام حسین۔ ناظرین، صدام حسین 16 جولائی 1979 کو تیل کی دولت سے مالا مال ملک عراق کے صدر بنے اور 24 برس تک مسلسل عراق کے حکمران رہے۔ عراق میں 6 بڑے عہدے تھے: صدر، وزیر اعظم، افواج کا سپریم کمانڈر، وزیر دفاع، چیئرمین انقلابی کمانڈ کونسل اور بحیثیت پارٹی کا سیکرٹری جنرل۔ یہ تمام عہدے صدام حسین کے پاس تھے اور وہ عراق کی مضبوط ترین شخصیت تھے۔ صدام حسین کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ عراق کی سڑکوں پر ان کے ہزاروں مجسمے، پورٹریٹ، پینٹنگز اور تصاویر نصب تھیں۔ صدام حسین، جن کا لائف سٹائل پوری دنیا میں مشہور تھا اور جن کی وردی ان کی طاقت تھی، وہ کویت اور ایران پر فوج کشی سے بھی نہ رکے۔ ناظرین، 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوج کے حملوں کے دوران صدام حسین انتہائی مفلسی کی حالت میں گرفتار ہوئے، اور 3 نومبر کو حکمرانی کے دوران قتل و غارت کے کئی واقعات اور 148 کردوں کے قتل کے الزام میں امریکہ کی ماں پر سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذی الحجہ 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور تختہ دار پر لٹکائے جانے کے مناظر پوری دنیا کو ٹی وی پر براہ راست دکھائے گئے۔ نمبر 3، عدنان مندریس۔ ناظرین، عدنان مندریس ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے جو 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد 10 سال وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت سے ترکی جمہوریت کے جس دور کا آغاز ہوا اس کو ترکی تاریخ میں انقلاب سفید کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا انقلابی دور جس میں جمہوریت بحال ہوئی، عوام کو خوشحالی حاصل ہوئی اور ترک عوام کے لیے اسلام پر چلنے کی راہ میں عائد شدہ پابندیاں ختم ہوئیں۔ عدنان مندریس کو ترکی میں جمہوریت کا اصل معمار سمجھا جاتا ہے۔
ناظرین، سال 1932 سے ترکی میں یہ پابندی تھی کہ اذان اور تکبیر عربی میں نہیں کہی جا سکتی، مگر عدنان مندریس نے برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ 16 جون سال 1950 کو مجلس سے کبیر ملنے کی قرارداد کے ذریعے اس قانون کو منسوخ کر دیا، اور 17 جون سال 1950 ترکی کی تاریخ کا ایک یادگار دن تھا جب 18 سال کے بعد ترکی کے طول و عرض میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ عدنان مندریس کے دور میں حج پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی گئیں، اور 1950 میں 25 سال بعد 423 ترکوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ ناظرین، 27 مئی 1960 کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی اصلاحات کی حامی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل جمال کی زیر صدارت فوجی حکومت قائم کر دی۔ فوجی حکومت نے عدنان مندریس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دوسرے رہنماؤں پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں نمائشی مقدمہ چلایا، اور اس جرم میں عدنان مندریس کو 17 ستمبر سال 1961 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 4، امیر عباس حویدہ۔ ناظرین، ایرانی سفارتکار اور سیاستدان امیر عباس حویدہ طہران میں پیدا ہوئے۔ پیرس اور برسلز کی یونیورسٹیز میں تعلیم پائی۔ سال 1942 تا 1958 ایران کی وزارت امور خارجہ سے منسلک رہے۔ 1958 میں ایران کی قومی تیل کمپنی کے چیئرمین، 1964 میں وزیر مالیات اور 1975 میں قومی سیاسی رستخیز تحریک کے صدر مقرر ہوئے۔ اسلامی انقلاب سے قبل کچھ عرصہ وزیر اعظم رہے۔ انقلاب کے چند ماہ بعد اسلامی عدالت نے اسلام دشمن سرگرمیوں کے الزام میں موت کی سزا سنا دی، اور 7 اپریل 1979 کی دوپہر کو امیر عباس حویدہ کو زمین پر بدعنوان اور قوم کا غدار قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ نمبر 5، محمد نجیب اللہ۔ ناظرین، محمد نجیب اللہ سال 1987 سے 1992 تک افغانستان کے صدر رہے۔ وہ کمیونسٹ تھے اور سوویت یونین کے حامی تھے۔ ڈاکٹر محمد نجیب اللہ، جو 70 کی دہائی کے شروع ہونے تک کمیونسٹ نظریات کے باعث خود کو صرف ڈاکٹر نجیب اللہ کہلانا پسند کرتے تھے، 1996 میں افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد صدر ڈاکٹر نجیب اللہ کو معزول کر دیا گیا۔ تاہم ڈاکٹر نجیب اللہ کابل میں اقوام متحدہ کے ادارے میں پناہ گزیر رہے۔ سفارتی تحفظ کی بنا پر کسی افغان نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا، مگر طالبان عسکریت پسندوں نے تمام سفارتی روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نجیب اللہ کو جبراً اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا اور بالآخر انہیں سرعام سزائے موت دے دی گئی۔ ناظرین، کچھ اطلاعات کے مطابق انہیں مخنث بنایا گیا تھا اور انہیں برہنہ پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ ناظرین، طالبان ڈاکٹر نجیب اللہ کو صرف سوویت یونین کی کٹ پتلی ہی نہیں بلکہ ایک ایسا کمیونسٹ سمجھتے تھے جو خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر ایک مکمل مذہبی مسلم ملک کا حکمران تھا۔ نمبر 6، موسیٰ تراورے۔ ناظرین، موسیٰ تراورے ایک فوجی، سیاستدان اور ڈکٹیٹر تھے اور سال 1968 سے 1991 تک مالی کے صدر تھے۔ فروری 1993 میں مارکالا کی مقامی جیل میں قید موسیٰ تراورے کو سیاسی جرائم کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، جس کی بڑی وجہ باماکو میں جمہوریت کے حامی 300 کے قریب مظاہرین کا قتل تھا۔ موسیٰ تراورے کو اپنی 84ویں سالگرہ سے 10 دن قبل 15 دسمبر 2020 کو پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، یوں تو کئی مسلمان رہنماؤں کو مختلف ادوار میں قتل کیا گیا، مگر ہم نے ان 6 مسلم حکمرانوں کا ذکر کیا جن کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری آئندہ ویڈیوز کا انتظار رہے گا۔ تب تک کے لیے اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔